السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں لیگل نالج فار آل کا سلسلہ آسان قانون۔ اور ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے لیٹسٹ ایک صورتحال رکھ رہے ہیں، خاص طور پر ان پاکستانیوں کے لیے جو بیرون ملک رہتے ہیں اور دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے مختلف جو برانچز ہیں، مثال کے طور پر فیس بک یا یوٹیوب، اس پر ایک خبر نظر آ رہی ہے جس خبر میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک نیا قانون نافذ کر دیا ہے۔ وہ کیا قانون ہے کہ اگر کوئی دوہری شریعت رکھنے والا پاکستانی اپنے غیر ملکی پاسپورٹ پر پاکستان آئے تو اسے پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک اس کے پاس ایک ویلڈ پاکستانی پاسپورٹ موجود نہ ہو۔ اس خبر میں اگرچہ کچھ سچائی ہے، لیکن اس میں میری ذاتی رائے کے مطابق کچھ فیکٹس کو اجاگر کیا گیا ہے اور میرے خیال میں کچھ پوشیدہ رکھے گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ خبر ایسی ہے کہ جس سے دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ اپنے سفر کے منصوبوں پر دوبارہ غور کر رہے ہیں، کچھ فوری طور پر پاکستانی پاسپورٹ بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ اسی لیے میں نے اس خبر کی تفصیلی تحقیق کی ہے، مختلف سرکاری ذرائع کا جائزہ لیا ہے اور تازہ دستیاب معلومات کو پرکھا تاکہ آپ تک صرف مستند معلومات پہنچائی جا سکے۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ پاکستان بعض ممالک کے شہریوں کے لیے دوہری شخصیت کو تسلیم کرتا ہے۔ ایسے پاکستانی جو ان ممالک کی شہریت بھی رکھتے ہیں، وہ پاکستانی شہری بھی شمار ہوتے ہیں اور نائکوپ جاری کیا جاتا ہے، which stands for، یا جس کا مخفف ہے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ آف اوورسیز پاکستانیز۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف۔ کیا حکومت پاکستان نے یہ لازمی قرار دے دیا ہے کہ ہر دوہری شریعت رکھنے والا پاکستانی صرف پاکستانی پاسپورٹ پر ہی پاکستان میں داخل ہوگا؟ میری تحقیق کے دوران مجھے وزارت داخلہ، ڈی جی آئی پی یا ایف آئی اے کی کسی بھی ایسی سرکاری ہدایت یا نوٹیفیکیشن کا ثبوت نہیں ملا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ہر دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانی کے لیے پاکستانی پاسپورٹ ہر حالت میں لازمی ہے۔ حالیہ سفری ہدایات کے مطابق اگر کوئی شخص غیر ملکی پاسپورٹ پر پاکستان آ رہا ہے تو اس کے پاس یا تو، یہ بات آپ ذرا اچھی طرح سمجھ لیجیے، یا تو نائکوپ ہونا چاہیے اس کے پاس، ویلڈ نائکوپ، یعنی کہ ویلڈ، آسان لفظوں میں سمجھا دوں کہ ویلڈ یعنی کار آمد اوورسیز پاکستانی شناختی کارڈ، یا پھر پاکستانی ویزا۔ اگر اس کا نائکوپ ایکسپائر، منسوخ یا غیر مؤثر ہو چکا ہے تو صرف اسی بنیاد پر پاکستان کا سفر نہیں کیا جا سکے گا اور پہلے متعلقہ دستاویزات مکمل کرنا ہوں گی۔ ایئر لائنز کو بھی ہدایت دے دی گئی ہے کہ مطلوبہ سفری دستاویزات کے بغیر مسافروں کو بورڈنگ نہ دی جائے۔ میری تحقیق کے مطابق غالباً یہی وہ نکتہ ہے جسے بعض سوشل میڈیا پوسٹیں اور یوٹیوب ویڈیوز میں غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے اور بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب پاکستانی پاسپورٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ معلومات کے مطابق مسئلہ پاکستانی پاسپورٹ کا نہیں بلکہ درست
اور قابل قبول سفری دستاویزات کا ہے۔ اگر آپ کے پاس غیر ملکی پاسپورٹ ہے اور آپ کا نائکوپ مکمل طور پر ویلڈ ہے تو موجودہ دستیاب سرکاری معلومات کے مطابق آپ پاکستان تشریف لا سکتے ہیں، جبکہ ایکسپائرڈ یا انویلڈ یعنی غیر مؤثر نائکوپ کی صورت میں متعلقہ قواعد پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ میں آسان لفظوں میں آپ کو یہ سب بریف کر رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ میرے حلقہ احباب میں ہر مکتبہ فکر اور طبقہ فکر کے لوگ شامل ہیں، جن میں ایک طرف تو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ، سکلڈ ورکرز خواب دیکھ رہے ہیں اپنے مستقبل سنوارنے کا، اور دوسری طرف جو بظاہر ہماری نظر میں جو کوئی بہت بڑی یعنی کہ تعلیم کا ریکارڈ نہیں رکھتے لیکن سکل رکھتے ہیں، تو یہ سب کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈی جی آئی پی کی دستیاب معلومات میں بھی اگر آپ دوہری شخصیت رکھنے والوں کے لیے غیر ملکی پاسپورٹ ظاہر کرنے کا طریقہ کار دیکھیں، وہ موجود ہے، لیکن پاکستان میں داخلے کے لیے ہر صورت، یہ بات یاد رکھیے، پاکستان میں داخلے کے لیے ہر صورت پاکستانی پاسپورٹ لازمی قرار دینے کا کوئی واضح اعلان موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ برطانیہ میں مقیم ہیں تو آپ کا جب آپ تشریف لاتے ہیں پاکستان تو آپ کے پاس ویلڈ نائکوپ ہونا بہت ضروری ہے، یعنی ویلڈ اوورسیز پاکستانیوں کا شناختی کارڈ، اسی پر پاکستان میں داخلہ ہوگا۔ تو موجودہ دستیاب سرکاری معلومات اس دعوے کی تائید نہیں کرتی، البتہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انویلڈ یا ایکسپائرڈ نائکوپ پر اب پہلے کی طرح سفر نہیں کیا جا سکے گا تو یہ بات حالیہ ہدایات کے مطابق درست معلوم ہوتی ہے۔ اب ایک اور اہم بات بھی واضح کرنا ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پر بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ نئی ہدایات صرف چند مخصوص ممالک مثلاً امریکہ یا کینیڈا میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ہیں، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک میں مقیم پاکستانی اس سے مستثنیٰ ہے۔ میری ذاتی تحقیق کے دوران مجھے وزارت داخلہ، ڈی جی آئی پی، ایف آئی اے یا کسی اور متعلقہ سرکاری ادارے کی طرف سے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن یا ہدایت نامہ نہیں ملا کم از کم جس میں کسی مخصوص ملک کی دوہری شخصیت رکھنے والے پاکستانیوں کو ان سفری دستاویزی شرائط سے ایگزیمپٹ قرار دیا گیا ہو یا مستثنیٰ قرار دیا گیا ہو۔ اس لیے موجودہ دستیاب سرکاری معلومات کی بنیاد پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ نئی دستاویزی ہدایات لاگو ہوتی ہیں تو ان کا اطلاق تمام پاکستانیوں پر یکساں ہوگا جو ایسے ممالک میں مقیم ہیں جہاں پاکستان دوہری شہریت کی اجازت دیتا ہے۔ البتہ اگر مستقبل میں حکومت کسی مخصوص ملک کے بارے میں الگ ہدایات جاری کرتی ہے تو یقیناً اس کی حیثیت مختلف ہوگی۔ اب چند اہم مشورے بھی سن لیجئے کہ اگر آپ بیرون ملک رہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا نائکوپ چیک کریں اور وہ ویلڈ ہے یا نہیں۔ اگر وہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو اسے جلد از جلد تجدید کروائیں۔ اگر کسی وجہ سے نائکوپ موجود نہیں ہے تو اپنے سفر سے پہلے متعلقہ پاکستانی سفارت خانے یا قونصل خانے سے تازہ معلومات حاصل کریں۔ اپنا غیر ملکی پاسپورٹ بھی ہر صورت ویلڈ رکھیں، اور اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ موجود ہے تو بہتر یہی ہے کہ اسے بھی ویلڈ رکھیں، کیونکہ اس سے مختلف سفری معاملات میں مزید آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب آخر میں اس تحقیق کا خلاصہ ملاحظہ فرما لیں تاکہ اگر کوئی سہواً کچھ غلط بھی کہہ دیا گیا ہو تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے۔ آخر میں خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حکومت نے سفری دستاویزات کی جانچ پہلے سے زیادہ سخت کر دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایکسپائرڈ یا انویلڈ نائکوپ کے ساتھ سفر کرنے والوں کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تیسری بات، موجودہ دستیاب معلومات کے مطابق غیر ملکی پاسپورٹ کے ساتھ ویلڈ نائکوپ یا متعلقہ سفری تقاضے پورے کرنا ضروری ہیں۔ اور چوتھی اور سب سے اہم بات، میری تحقیق کے مطابق اس وقت تک ایسا کوئی مستند سرکاری نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا جس میں ہر دوہری شخصیت رکھنے والے پاکستانی کے لیے پاکستانی پاسپورٹ کو لازمی قرار دیا گیا ہو۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم تفصیلات بھی بتائیں گے مزید، اور وہ کون سے ممالک ہیں جن کے شہری پاکستان قانون کے مطابق دوہری شہریت حاصل کر سکتے ہیں، اور کن ممالک کے شہریوں کے لیے دوہری شہریت کی اجازت موجود نہیں ہے۔
اس موضوع کو بھی ہم انشاءاللہ العزیز سرکاری دستاویزات اور قانونی حوالوں کے ساتھ پیش کریں گے۔ ہم آپ کے لیے اسی طرح ویڈیو لاتے رہیں گے، لیکن آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ آپ سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو پسند لگی ہے، معلوماتی لگی ہے، تو آپ کنسرن لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آپ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ طالب نقوی ایڈوکیٹ کو لیگل نالج فار آل کے آسان قانون سیریز سے اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔